لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومنجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله رسوله النبي الأمين الكبير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين من دعا لنا نسبع محمدا أيده بأيديه بجلنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم صلاة كاملة سلم صلاة دائمة فرش والے کی شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ ملتان بھریرا تیرا اے خانہ کعبہ تو بنا کا مبشر ہے عظمت اسلام اللہ کا در ہے تعمیر تیری کی ہے خلیل اور ضبیر میں تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی میں بندگی شدگی درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانے نہ زمانے نے دکھایا ہوتا عزیزان محترم معزز سامعین کرام نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبے کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے سننے اور سنانے سے قبل آئین مراد مل کر سب سے پہلے مبدر خلاق وکیل سراج الصالحین انیس العالمین رحمت للعالمین مکے کے سردار مدنی کے تاجدار دائی حلیمہ کے پیارے بے سہاروں کے سہارے نبی محترم رسول مقرر نور مجسم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت اور حصار امت صاحب جود و عطا غریبوں کے آقا و مولا حضور سید عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کی بارگاہ میں عقیدت محبت توفت ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت انداز میں صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد النور والقدر وعلى آلہ الکرام واصحابہ النظام اجمعین وبارک وسلم ابدا في خمسة في بها فخطب الحاكم المصطفى
المرتضى وبناهما والفاطمة فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيدي. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا بے انتہا و کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ اس کے پیارے حبیب دانائے ملوث صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرما کر ماہ رمضان کے جمعۃ المبارکہ کے دن اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کے بعد اس کی عبادت کرنے کے خاطر ہمیں اور آپ کو ایک جان فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات بابرکات پر کی خاطر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا وجود بخشا۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان اس عظیم الشان بابرکت رحمت والا مہینہ جس کے تعلق سے رب حبیب نے اپنے کلام بلاغت اور فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں قرآن کا نازل کیا گیا اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور روشن کن باتیں ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر ہماری اور ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس ماہ میں ہمیں قرآن جیسی انمول نعمت عطا فرمائے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے اسی طرح سے اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کو اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل پاک سے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ اگر دیکھیں پچھلے انبیاء کی کتابوں کو اور ان کی امتوں کو اللہ رب العزت ان پر جو کتابیں نازل کی صرف انبیاء اس کتاب کے حافظ ہوا کرتے تھے، مگر ان کی امتیں ان کتابوں کے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، مگر یہ بس اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اس کے حبیب علیہ السلام کو حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والی امت میں جن کسی کو بھی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنانا چاہے، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن کے وصف عظیم الشان وصف سے اللہ مالا مال فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا خاص وصف ہے کہ اللہ امت محمدیہ میں سے بھی اللہ نے حافظوں کو بنایا اور اس قابل بنایا کہ وہ قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، میں آپ اللہ کو عرض کرتا چلوں، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے رحمت والا عشرہ عطا فرمایا، پھر مغفرت والا عشرہ عطا فرمایا، اور پھر آنے والا عشرہ ہمارے اور آپ کے درمیان جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، جو عشرہ بہت ہی مغفرت دیے ہوئے اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کرانے کی خاطر تشریف لاتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے اور آپ کا 20واں روزہ ہے اور آج دوسرا عشرہ مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے گا، اور جیسے مغرب کی آذان ہوگی تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور ہر سال آپ دیکھتے بھی ہیں کہ رمضان کا وہ آخری عشرہ، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ حکم ثابت فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب
تعمیر کعبہ ہو گیا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی، تو اس کے بعد رب کریم نے فرمایا اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، آپ دونوں مل کر میرے خانہ کعبہ کو خوب صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، پاک کریں اور اس کے بدنما داغوں کو دور کریں اور اسے رنگ چڑھائیں، اچھی طرح پاک و صاف کریں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی مولا تعالی پاکی اور طہارت کا خصوصی طور پر تو حکم صادر فرما رہا ہے، کیا اس میں کوئی اور حکم صادر ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ہاں اس لیے بات کرو کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو دور و دراز سے چل کر میرے گھر کو آتے ہیں، پھر میرے گھر کو آ کر للطائفین میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، والعاکفین اور لوگ میرے گھر کے پاس اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اعتکاف میں بیٹھنے کی خاطر اللہ کو اعتکاف کتنا پسند ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت کی خاطر اللہ پیغمبروں کو حکم دے رہا ہے، وہ بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، تاکہ لوگ میرے گھر کو آ کر طواف کریں اور والعاکفین اعتکاف میں بیٹھیں، والرکع السجود اور میری بارگاہ میں قیام کریں، رکوع کریں اور کثرت کے ساتھ سجدے ادا کریں۔ عزیزان محترم، تو یہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ ہی کچھ ہے اعتکاف نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کو بھی اعتکاف کا حکم صادر فرمایا تھا، جیسا کہ روزوں کے تعلق سے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ عزیزان محترم، روزہ تقوی کی طرف رغبت دلاتا ہے، روزہ بندے کو تقوی اختیار کراتا ہے اور پرہیزگاری کی طرف لاتا ہے اور بندے کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں نماز کے تعلق سے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکے رکھتی ہے اور منع کرتی ہے، ایسے ہی روزہ بھی انسان کو گناہوں سے باز رکھ کر تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لاتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا جو دن ہے وہ 20واں روزہ ہے، اور 20ویں روزے کے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے جو آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اسے اس اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ علماء سے آپ پوچھیں، یہ اعتکاف اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے میری زندگی میں دیکھا آقا علیہ السلام جب تک حیات طیبہ رہے اس وقت تک اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کیوں کرتے تھے اور اعتکاف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک رمضان ایسا بھی آیا کہ پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی لیل ہے، ایک ایسی مقدس رات ہے جس رات اللہ کی ذات
پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتی ہیں، اور اس رات کو عزیزان محترم میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کہتے ہیں، یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ اللہ غنی، حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روایت کرتی ہیں، دیگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کریم، دیگر صحابہ اکرام سے احادیث مبارکہ میں روایتیں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام نے سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا سارا مہینہ اعتکاف کرنے کی وجہ کیا؟ تو حضور نے فرمایا ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اس شب قدر کی تلاش کو میں نے تلاش کے لیے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، مگر پہلے عشرے میں مجھے وہ شب قدر نہیں ملی، پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر مجھے دوسرے عشرے میں بھی شب قدر نہیں ملی، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور جبرائیل تشریف لا کر کے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پھر تیسرے عشرے کے اعتکاف کی طرف آپ جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا پھر میرے محبوب سے کہو میں نے شب قدر کو آخری عشرے میں رکھا ہے، آخری عشرے میں رکھا ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بھی 10 دنوں میں نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے آخری عشرے کے 5 راتوں کو چن لیا ہے۔ ذہن میں رکھیں، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آخری عشرے کے 5 راتوں کو چن لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل کو 5 راتیں کون سی ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا اسے رات تلاش کرنی ہے، اور رمضان کی پہلے 20 رات کو جاگے اور 23 رات کو جاگے، پھر وہ 26 رات 27 رات کو جاگے، پھر 29 رات کو جاگے۔ عزیزان محترم آپ اندازہ کریں یہ 5 راتوں میں اللہ رب العزت نے 5 راتوں میں شب قدر کو رکھا ہے۔ جس نے 21 رات اور 23 رات اور پھر جو ہے 25 رات، پھر 27 رات، پھر 29 رات کو رات میں رب کے حضور کھڑا رہا، نہ جانے وہ کون سی رات ہے 21 سے لے کر 29 تک، یہ 5 راتوں میں رات جس نے تلاش کر لیا وہ رب کا محبوب ہو گیا۔ عزیزان محترم شب قدر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی مقدس رات ہے، ایسی مقدس رات ہے کہ شب قدر ہی کے دن اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور شب قدر ہی کے دن اللہ رب العزت جو ہے اس کے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کے بندوں کے مطالبات کا پورا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم حضور فرماتے ہیں جس نے شب قدر کو گوا دیا اس نے ساری نیکیاں گوا دی، اس نے اپنی زندگی کو گوا دی، اور جس نے شب قدر کو پا لیا اس نے اپنی مغفرت حاصل کر لی، رب کی رضا حاصل کر لی اور اپنی زندگی کی عبادت کو پورا کر دیا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم ان 5 راتوں میں جو اعتکاف میں رہتا ہے وہ سنت موقدہ میں رہتا ہے۔ عزیزان محترم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان 5 راتوں میں جاگ کر بندگی کرنے والے کو رب کیا عطا فرماتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ جہاں گناہوں کی مغفرت کی بات آتی ہے اور فقہا فرماتے ہیں
اس سے مراد صغائر گناہ ہیں، کبائر گناہ توبہ سے معاف ہو دیں گے۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں ہر سال مکہ مسجد میں اعتکاف کی سہولت کی جاتی ہے اور لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، ضعیف بھی بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک فضیلت کو سن لیں اعتکاف کے تعلق سے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رب کی رضا کی خاطر ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے، یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کوئی ایک دن بھی اور ایک رات بھی اعتکاف کرتا ہے، وہ نفلی اعتکاف ہے۔ صرف ایک دن ایک رات اعتکاف کرنے والے کو رب قدیر جو ہے اللہ غنی اتنے بڑے ثواب کی بشارت دیتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اسے 3 حج اور 3 عمروں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس بندے مومن کو 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ کریں 300 شہیدوں کا ثواب رب مرحمت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے وہ بندہ، وہ مسلمان جو ایک رات ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اتنے بڑے اجر و ثواب کا مالک بن جاتا ہے۔ تو جو شخص 10 دنوں کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے مغفرت اور اس کی بشارت اور اس کے ثواب اور اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، رب جانے اور وہ جانے جو بندہ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ یہ حضور کی عین سنت ہے۔ عزیزان محترم، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آج 20ویں روزے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے جو آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، لہذا اسے 10 دن کا اعتکاف مل جاتا ہے۔ سنت اعتکاف کی فضیلت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ 10 دنوں میں 10 دنوں کی نیت کر کے آج عصر کے بعد جو آ جاتا ہے، اگر کوئی سورج ڈوبنے کے بعد آئے گا تو یاد رکھیں اسے سنت موقدہ نہیں ملے گا۔ فقہا فرماتے، علماء فرماتے ہیں، اس لیے جو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے وہ آ کر اللہ کے گھر میں آج مغرب سے پہلے عصر کے بعد آ کر بیٹھ جائے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے افطار کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور مکہ مسجد کی ذمہ داروں کی جانب سے، کرناٹکا غریب ناتھ ٹرسٹ کے نوجوانوں کی بھی جانب سے جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے سحری اور افطاری کا، اور دعوت اسلامی کے مبلغین کی جانب سے یہ 10 دن جو اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں انتظام کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 5 جو داخلاتیں آتی ہیں، ان 5 داخلاتوں میں کرناٹکا غریب نواز ٹرسٹ کے نوجوانوں، ذمہ داروں اور مکہ مسجد کے ذمہ داروں کی جانب سے یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ دعا کریں جو بھی ان کاموں کے متحمل ہوتے ہیں، اللہ جن کو جو ان فضیلتوں سے مالا مال فرماتا ہے، روزداروں کی سحری کا، افطار کا انتظام کراتا ہے، کوئی بھی کرائے، یاد رکھیں میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے روزہ دار کو، پیٹ بھر کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت کے حامل ہیں۔ پہلے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی سہولت یہ بھی ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے مکہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کی صحبت میں بیٹھ کر رہ کر سنتیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ حلقے بنائیں گے، سنتوں کے اجتماعات رکھیں گے۔ ان 10 دنوں میں آپ حضرات کو سنتیں سکھائیں گے، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، مسجد کے آداب، نماز میں پڑھنے کے جو وظائف ہوتے ہیں اور جو دعائیں ہوتی ہیں، ان کو یہ سکھائیں گے۔ عزیزان محترم، اس سے بہتر ہمارے اور آپ کے لیے کیا جو یہ ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی سہولت کا انتظام فرمایا۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں، ان تمام کار امور میں شامل رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں مساجدوں کے
اخراجات بڑھ جاتے ہیں، مساجدوں کے اخراجات رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس میں انتظام محلے والوں کو کرنا ہوتا ہے، مسجد کے ذمہ داروں کو کرنا ہوتا ہے، مسجد کے اراکین کو، صدر اراکین کو کرنا ہوتا ہے، نوجوانوں کو کرنا ہوتا ہے، مقتدیوں کو کرنا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے رب نے قرآن میں فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے گھر کو آباد وہی رکھتا ہے جو قیامت پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں میں کہ قیامت کے دن کے منکر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، مریں گے، مرنے سے جو کچھ دنیا میں ہمیں رہنا کرنا سہنا ہے وہ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد کوئی بات نہیں ہے، لہذا عذاب و جزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ آپ قرآن سے پوچھیں، میرا رب فرماتا ہے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر جب قیامت قائم ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنم میں چلنے والے جہنمیوں کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ تمہیں کون سے برے عمل نے، گناہ نے تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹا، جہنم میں کی طرف لے گیا؟ تو جہنمی چلنے والے کہتے ہیں لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈالا ہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ اللہ نے جن کو سہولت دی، اللہ نے مال سے نوازا، اس کے باوجود بھی اللہ کے مال کو انہوں نے غریبوں میں تقسیم نہیں کروایا، غریبوں میں نہیں بانٹا۔ فرماتے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، ان کا پیٹ نہیں بھرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے اور ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَاعِدِينَ، پھر فرماتے ہیں ہم بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، اور جو ہے ایسی گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہم کبھی دین کا مذاق اڑاتے، کبھی نماز کا مذاق اڑاتے، کبھی مسجدوں کا مذاق اڑاتے، کبھی جو ہے ہم آزادوں کا مذاق اڑاتے، کبھی روزوں کا مذاق اڑاتے۔ کہتے کیا بھوکا رہ جانا یہ روزہ ہے؟ کیا بھوکا رہ جانا روزہ ہے؟ عزیزان محترم، یہ کہتے تھے ہم شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر کہتے ہیں ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حتیٰ اتانا یقین، حتیٰ کہ ہمیں یقین ہو گیا اسرائیل موت کا فرشتہ جب آ کر ہمارے منہ نکالا تو ہمیں حقیقت پہنچی، اور پھر قیامت کے دن برپا ہوا، قیامت اللہ نے قائم کروائی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک خالق کائنات نے قیامت قائم کروائی۔ پھر رب حبیب نے فرمایا تم دنیا میں کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہے، آؤ آج ہی کا دن بھی مالک ہوں، قیامت ہی کا دن کا بھی مالک ہوں۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سزا اور جزا کیا ہے، آج مذاق کیا ہے، بیہودہ باتیں کیا ہے، بیہودہ فکریں کیا ہے، آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ تم نمازی بن کر آئے یا بے نمازی بن کر آئے؟ امام حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز محشر کی جان اداس قوت، روز محشر کی جان اداس قوت، اولی پرشش نماز قوت۔ جب اللہ تعالیٰ قبروں سے بندوں کو اٹھائے گا، جان بھر کر کے میدان محشر میں لائے گا، تو سب سے پہلے ان کی جو پوچھ ہوگی وہ نماز کے تعلق سے ہوگی۔ اے نماز نہ پڑھنے والوں، اپنا انجام سوچو۔ قرآن کہتا ہے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ بےہودہ باتیں، بےہودہ فکر کرنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی کے اندر عذاب نازل ہو جائے۔ پچھلے انبیاء کے گناہ اتنے نہیں تھے، نعوذ باللہ ان کی امتوں کے گناہ اتنے نہیں تھے جتنے کہ آج امت محمدیہ میں پائے جاتے ہیں۔ حاضران محترم، پچھلے انبیاء کی امتوں پر خدا نے عذاب نازل کیے، بنی اسرائیل پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر قرآن شاہد ہے، احادیث مبارکہ شاہد ہے۔ علماء سے پوچھیں، مفسرین سے پوچھیں، قرآن کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کے عذابات کا ذکر فرمایا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی پر آگ کے پہاڑ اتار دیے، ان کی بستیاں تباہ کر دی، خطرات میں تبدیل ہو گئے، مگر اس کے باوجود امت محمدیہ پر عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا امت محمدیہ پر آخر کیا وجہ ہے؟ ان سے بڑے بڑے جرائم، ان سے بڑے بڑے جرم امت محمدیہ میں پائے جاتے ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی، نافرمانیاں پانے کے باوجود بھی اس امت پر اتنا عذاب کیوں نہیں ہو رہا جو بنی اسرائیل پر ہوا؟ اللہ کا کلام کہتا ہے اس وجہ سے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے میں عذاب نہیں اتارتا کہ اس تم میں میرا محبوب موجود ہے، تم میں میرا محبوب موجود ہے۔ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں کب کا ہی تم پر عذاب اتار دیتا۔ یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کا کرم شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر بڑے بڑے عذاب سے محفوظ رکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اندر کی اے محبوب ان میں تو رہتا ہے، ان میں تو رہتا ہے، اس کی وجہ سے میں عذاب کو نازل نہیں کر رہا۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے نماز نہ پڑھنے والو، اپنا انجام سوچو، سوچو تو ذرا صحیح کہ انجام کیا ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ کا عذاب کا کتنا بڑا سخت بھگتنا ہوگا، اور قبر میں کتنا بڑا سخت عذاب اور سزا پانی ہوگی۔ اور آپ سے پوچھو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب گنہگار کو، بے نمازی کو، بے روزہ دار کو، ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے والے، اسے مال عطا فرمایا حج نہ ادا کرنے، مال کی زکات نہ دینے، فطرہ نہ دینے، قربان نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا جو عذاب اترے گا، اسے عذاب اتنا ہلکا جو عذاب ہوگا، وہ دوزخ کی آگ کی جوتیاں گنہگار کے پیروں میں پہنائی جائیں، آگ کی جوتیاں اس کے پیروں میں پہنائی جائیں گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ تھوڑا سا آگ کا چنگار آپ کے بدن پر پڑ جائے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، دل ملا ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اتنا حصہ جل جاتا ہے۔ ایک آگ کا انگارہ کے آگر آپ کے بدن پر پڑ جائے، تھوڑا سا پڑ جائے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ آگ کی جوتیاں جو جب دوزخ کی پہنائی جائیں گی، آگ کی پہنائی جائیں گی، تو انہیں کیسے برداشت ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے اس کا بدن پیروں سے جلتا ہوگا، لہذا دماغ تک پہنچے گا، اور دماغ اسی آگ کی جوتیوں کی تپش اور گرمی کی وجہ سے بھونتا ہوا اور تپتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، شریعت مطالعہ پر آپ چلنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، تمہیں عرض سے کر رہا تھا، ماہ رمضان میں ماہ مساجدوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آباد کرنے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں، ایک آباد کرنے سے مراد اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ ایک آباد کرنے سے مراد اس
اس کے تعمیری کام میں حصہ لینا، اور جب تک اللہ کا گھر زمین پر رہتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کے کام میں لگے رہنا اور اس کے سہولتوں کو پورا کرتے رہنا، یہ بھی تعمیری کام میں شمار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں عزیزان محترم، اور اللہ کے گھروں کے اخراجات کو اٹھانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ مسلمانوں کا کام ہوتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھ لیں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے لیے جو خدمت کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اس کا پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر کو جو روپیہ دیتا ہے اس کا روپیہ ضائع نہیں ہوتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کے گھر کا تعمیر فرماتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اور اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کے گھر کی تعمیر فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت آقا علیہ السلام نے۔ لہذا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، سننے میں آیا کہ چندہ جو ہو رہا ہے 26 کا وہ کم ہوا ہے۔ کمیٹی والوں نے، صدر صاحب نے، دیگر احباب نے بھی مجھے بتایا کہ ماہ رمضان میں چندہ کم ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جو حضرات مقامی کے ذمہ داران جو ہیں آپ کے گھروں کے پاس تراویح کی نماز کے بعد اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کے گھروں کے پاس آ رہے ہیں، عزیزان محترم، کیا ان کو نیند نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ کیا ان کو سونا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ کیا ان کو اپنے گھر کو جانا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ لیکن کیوں آپ کے گھروں کے پاس آ رہے ہیں؟ کیوں آپ کے دکانوں کے پاس آ رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ اللہ کے گھر کے اخراجات کو اٹھایا جائے، پورا کیا جائے۔ لہٰذا اس وجہ سے آپ کے گھروں کے پاس، آپ کے دکانوں کے پاس آ رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں آ سکے ان سے گزارش ہے کہ وہ خود لا کر اللہ کے گھر تک پہنچائے، وہ خود آ کر دینا، یہ بڑے ثواب کے متحمل ہوتے ہیں۔ جو ان کے دلوں میں خیال ہوتا ہے آگے سے ہم نہیں دے رہے، ہم خود چل کر کے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ وہ ہے جو مسجد کو جا کر وضو بناتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے۔ ان دو فرماتے ہیں جو گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے اللہ قدم قدم پر ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ جو مسجد کو آ کر وضو بناتا ہے وہ ان نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے جو ہے وہ بندہ جو بندہ خود چل کر آ کر اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دکان سے نکلتا ہے کہ میں جا کر مکہ مسجد کو چندہ دو، اللہ کے گھر کے لیے چندہ دو، اللہ کے گھر کے اخراجات کو اٹھاؤ، پورا کرو۔ عزیزان محترم، اس کے گھر کے لوٹنے تک اللہ اسے نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے دل میں ارادہ کر کے نکلا ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اوپر ایک حدیث لکھی، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر نیت کیا ہے؟ میرے آقا سے پوچھو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھ لیں، مسجدوں کا خیال رکھیں، ان اخراجات کا خیال رکھیں، بھرپور آپ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے 26 دن کے لیے بھرپور خدمت کریں، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کا رسول فرماتا ہے، اپنے رحمتوں برکتوں کی بارش فرماتا ہے، اس دن کے لیے آپ چندہ دے رہے ہیں، یقین آپ کے رحمت و برکتوں مغفرت کا باعث بنے گا۔ نیت صاف رکھیں، میں جو دے رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ مسجدوں کو پہنچے، میرے اور آپ کی پیارے آقا کی سنت تھی حضور علیہ السلام جب بھی کسی محلے کو جاتے، مدینہ المنورہ کی عزیزان محترم مسجد کو جاتے تو سب سے پہلے امام کو پوچھتے۔ آقا علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے امام کو تلاش کرتے، صحابہ سے پوچھتے کہ امام کہاں ہے، لہذا امام کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ امام حاضر ہیں، تو حضور علیہ السلام انہیں قریب کر کے ان کو دعائیں دیتے اور
آقا ارشاد فرماتے اے صحابہ مسجد کے امام کی خدمت کرو، مسجد کے امام کی خدمت کرو، ان کی توقیر بجا لاؤ، ان کی عزت کرو۔ عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا مکہ مسجد کے تعلق سے، ہر مسجد کے امام کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے میں عرض کرتا چلو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کے امام کی خدمت کرو، ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ عزیزان محترم، میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں لہذا تم ان کی خدمت کرنے سے مراد کیا ہے؟ بہت سے امام ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، وہ تندرست ہوتے ہیں، فقر و ضاقہ میں ہوتے ہیں، مگر شرمندگی کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے زبان نہیں کھولتے، زبان نہیں کھولتے۔ لہذا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، آپ ان کے پیچھے اقتداء میں رہتے ہو، زندگی نماز میں تم وقت گزارتے ہو، جب تم اپنے احتیاجات اور اپنے تحفے امام کو دو گے، میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں عالم دین کے امام کے جتنا قریب رہو گے، قیامت کے دن اللہ پر اتنا ہی قریب جنت اس امام کے قریب تمہیں سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اماموں کی خدمت کریں، موثروں کی خدمت کریں، وہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مساجدوں کے اندر، آج اہل محبت کے مساجدوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے لوگ دعوت تو بڑے طور زور سے کرتے ہیں، جب بات خدمت کی آتی ہے اماموں کی، موثروں کی، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مگر غیر محبت والوں کی مساجدوں کا آپ انجام دیکھیں، وہاں جا کر آپ معائنہ کریں، اماموں سے پوچھیں، موثرین سے پوچھیں کہ ان کے لیے رمضان میں کیا خدمت کی گئی، تو بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت فراوانی فرما دی اور مجھے ہمیں خیر سے مالا مال فرما دیا۔ جب اہل سنت کے مساجدوں اماموں سے، موثروں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بڑے مایوس ہو کر کہتے ہیں جو ہمیں تنخواہ ملی ہے اس کے اوپر 1,000 سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں ملا ہے۔ عزیزان محترم، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، محسن اللہ کے گھر میں رہتا ہے، آپ ساری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں مگر امام سیر نہیں کر سکتا، بعد میں اسے اللہ کے گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ اللہ سے عرض کرتا چلوں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ عزیزان محترم، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ ماہ مبارکہ یہ 10واں روزہ ہے۔ 10ویں روزے کے دن یہ 20واں ہوگا، 20ویں روزے کے دن اللہ نے کیا ایک عظیم الشان بتا عطا فرمایا۔ اللہ نے مکہ المکرمہ کو مسلمانوں کے لیے فتح عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مکہ المکرمہ رمضان کے 20ویں روزے کے دن فتح ہوا۔ اللہ وہ کفار مکہ جنہوں نے مکے سے نبی کو نکالا تھا، صحابہ پر پتھراؤ کیا تھا، صحابہ کے کپڑے کھینچے تھے، حضور سجدے میں تھے تو اوجھلی رحمت آپ کے بدن پر ڈال دی گئی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں 8ویں سال ہجرت کے 8ویں سال 8 سال گزرے، حضور 10,000 صحابہ کی فوج کو لے کر مکے پر چڑھائی فرمائے، مکے پر چڑھائی کی۔ کیسا اسلام ہے، کیا دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی کیا رحمت ہے۔ عزیزان محترم، جنہوں نے حضور کے دندان نکالے، جنہوں نے حضور کو خون سے لہولہان کر دیا تاج کی زمین پر، جنہوں نے مکے میں حضور کو رہنے کے لیے نہیں دیا گیا، صحابہ کو بسنے کے لیے نہیں دیا گیا، صحابہ کو کھانے کے لیے نہیں دیا گیا، صحابہ کو پینے کے لیے نہیں دیا گیا، صحابہ کے جسموں کو نقصان پہنچایا گیا، صحابہ کو مکے سے بیکات کیا گیا، جس میں حضرت ابو طالب شہید ہو گئے، وفات پا گئے، جس میں خطیب الکبریٰ وفات پا گئی، کئی صحابہ وفات پا گئے۔ عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے، مورخین لکھتے ہیں اللہ غالب جب مکے سے حضور کو نکالا گیا تو تلواریں میان سے باہر تھی، رات کا وقت تھا، ہجرت مکہ کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اے محبوب مکہ چھوڑ دے۔ کفار مکہ آپ کو ختم کرنے کے ارادے سے آپ کے حجرے کے باہر میانوں سے تلوار نکال کر ننگی تلوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر میرے پیارے آقا کے معجزے کو دیکھو، انہی کفار مکہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، میرے آقا نے دروازہ کھولا، کھول کر کے زمین سے مٹی کو اٹھایا، مٹی کو اٹھانے کے بعد ان کفار مکہ کے چہروں پر پھینک دیا، پھینکتے ہوئے کہنے لگے
پھینکنا یہ دوبارہ پھینکنا نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب سن، ہاتھ تیرے تھے، رجم تیرا تھا، اور اصل میں ہاتھ تیرا نہیں تھا، رجم تیرا نہیں تھا. فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى. اے محبوب جو تو نے کتلیاں پھینکی تو نے نہیں پھینکی، تیرے رب نے پھینکی. رجم تو نے نہیں کیا، تیرے رب نے کیا. لوگ کہتے ہیں وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا رب نے تمہارے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا؟ خدا کی قسم قیامت تک نہیں بتائے گا. تو اس لیے کہ وہ محبوب تھے جن کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب یہ ہاتھ تیرے نہیں، تیرے رب کے ہاتھ. عزیزان محترم، انسان انسان کے برابر نہیں ہوتا. قرآن سے پوچھو تو اللہ فرماتا ہے دل کا رسل بدلنا بعدہم علی بعض منکم منہم اللہ منعم اللہ درجات. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ایک رسول پر دوسرے رسول کو فضیلت عطا کی. جب یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکے تو مصطفیٰ کی ذات کے برابر نہیں ہو سکے. اندازہ کرو اے ایمان والو، ایسوں کی صحبت اختیار کرو جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی عقیدت ہے، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی عظمت ہے. ان کی صحبت اختیار نہ کرو. کبھی نبی کے علم پر نقطہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر نقطہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے قیام و سلام پر نقطہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے درود و سلام پر نقطہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے مولود پر نقطہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے اختیارات پر نقطہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے معجزات پر نقطہ کرتے ہیں، کبھی نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر نقطہ کرتے ہیں. وہ ایسا امتی ہے کلمات رسول کا پڑھتا ہے، شیطان کو حاضر جانتا ہے، مصطفیٰ کو غیر حاضر جانتا ہے. پوچھو ان سے شیطان کہاں ہے تو کہتے ہیں ہر جگہ شیطان ہے. پھر نبی کی تعلق سے پوچھو نبی کہاں تو کہتے ہیں نبی مدینے میں. استغفراللہ. ایسا ان کا عقیدہ ہے. ایسا عقیدے سے بچنے کی کوشش کرو عزیزان محترم. اسی لیے تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بدبخت دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ امام میں تو بدبخت کہہ رہا ہوں. انہوں نے تو کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان محترم، فتح مکہ آج ہی کے دن ہوا جب مکہ فتح ہو گیا، فتح ہو گیا. عزیزان محترم، اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا اے بلال قریب آؤ، اے بلال قریب. مصطفیٰ آخری بات کہہ کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں. سینہ بچل جائے گا. عظمت مصطفیٰ کو دیکھیں، اللہ اور مقام مصطفیٰ کو دیکھیں، عظمت مصطفیٰ کو دیکھیں، مقام مصطفیٰ کو دیکھیں. بلال کو بلایا، اے بلال ادھر آؤ، آزان کہو. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں حجر میں تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتا تھا، سفر میں تھا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتا تھا، جنگوں میں تھا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتا تھا، مدینے میں تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتا، مشرق میں تھا تو خانہ کعبہ کی طرف، مغرب میں تھا تو خانہ کعبہ کی طرف، شمال میں تھا تو خانہ کعبہ کی طرف، جنوب میں تھا تو خانہ کعبہ کی طرف. یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے خانہ کعبہ کے اوپر چلا دیا، اوپر چلا دیا ہے. یا رسول اللہ میں کس کی طرف رخ کر کے آزان دوں؟ اللہ بنی. اور میرے پیارے آقا سے میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال یقیناً تو مشرق کی طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتے، مغرب میں آزان دیتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتے، شمال میں آزان دیتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتے، جنوب میں آزان دیتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آزان دیتے. اب کیا دیکھتے ہو؟ محمد عربی نے تمہیں چلایا ہے، اس طرف اس طرف نہ دیکھو، محمد کی طرف دیکھو. آزان دیتے کرتے ہوئے دعا کروں اللہ تعالیٰ
ہم سے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.